أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے اولاد آدم سے من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں گواہ بنایا اپنی ذات پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا پروردگار قالوا بلا سب نے کہا ضرور ہاں شہیدنا ہم نے اس پہ گواہی دی ان تقولوا یہ کہ تم نہ کہو یوم القیامہ قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین بے شک تھے ہم تو اس سے بے خبر او تقولوا یا نہ کہہ سکو تم انما اشرک آباؤنا بے شک شرک کیا ہمارے باپ دادا نے من قبل جو پہلے ہوئے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم تو اولاد تھے ان کی من بعدہم ان کے بعد تہلکنا کیا پس تو ہمیں ہلاک کرے گا بما فعل المبطلون اس پر جو کیا غلط راہ پر چلنے والوں نے وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ لوگ رجوع کریں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت اولاد آدم سے کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے پیدا کیا جنت میں رہے پھر اللہ نے زمین پہ اتارا اور عرفات کے میدان میں عرفات کے ایک حصے میں ایک وادی کا نام ہے مورۃ النعمان اس نعمان وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے دائیں طرف ایسے ہاتھ پھیرا تو اس سے چمٹیوں کی طرح روحیں وہ پھیل گئے اور بائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اس سے بھی بہت سی روحیں پھیل گئیں اور جو دائیں طرف نکلنے والے ان کے چہرے روشن اور جو بائیں طرف پھیلے ان کے چہرے سیاہ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قیامت تک ہونے والی تیری اولاد ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے اور یہ دائیں طرف والے جنتی اعمال کرنے والے ہوں گے اور یہ بائیں طرف والے
دوزخ کے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں سے یہ عہد لیا، اور اس کو عہد الستو بربکم بھی کہا جاتا ہے۔ جب پوری انسانیت سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا ایک عہد تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم سے، اولاد آدم سے، من ظہورہم، جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہوئے، ذریتہم، ان کی اولادیں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنی جان پر۔ کیا عہد تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے کہا کہ بلا، ہاں ضرور تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم نے اس کا اقرار کیا، اس کی گواہی دی۔ یہ جو انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، فطرت میں جو انسان کے بھلائی ہے، یہ اسی عہد الست بربکم کی وجہ سے ہے۔ آگے پھر انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو اس ماحول میں انسان کا اپنا عقیدہ اور نظریہ بنتا ہے، لیکن فطرتاً ہر انسان اللہ کی پہچان سے ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بچہ آتا ہے، بغیر کسی بتلائے کہ وہ امی اور ابو کا لفظ بولتا ہے، امی ابو، اس کی زبان پہ لفظ جاری ہو جاتے ہیں۔ پانی اور یہ چیزیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس کی زبان پہ خود بخود یہ الفاظ آتے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھے ہیں۔ ایسے ہی انسان کی فطرت میں اسی عہد الستو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور یہ جو اصل انسان کی فطرت ہدایت والا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب اور اس کی طرف میلان اور رجحان، یہ اس فطرت کا حصہ ہے۔ اور یہ اللہ نے اقرار تمام ارواح سے لیا، اور ایک اقرار اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام سے لیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں آتا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور وہ اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا۔ اور یہ میثاق جو الست بربکم والا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہم نے لیا تم سے، تمہاری فطرت میں توحید اور یہ جو اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، ہدایت کا میلان ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ان تقولوا یوم القیامہ، یہ کہ تم نہ کہہ سکو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے، یعنی ہمیں تو اللہ کی توحید کی سمجھ ہی نہیں آئی اور ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ او تقول، یا تم یہ نہ کہہ سکو انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو اولاد تھے ان کے بعد، یعنی کہ ہم نے تو آنکھ ہی اسی ماحول میں کھولی، ہمارے باپ دادا بے دینی کی شرک کی راہ پہ چلے تو ہم نے بھی تو انہی کے راستے پہ چلنا تھا، ہم تو انہی کی اولاد، ان کی نسل تھی، اور انہی کے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، اس لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری فطرت میں یہ رکھ دی، اگر کوئی کسی انسان کو سمجھانے والا، بتانے والا نہ بھی آئے تو بھی انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور توحید کی پہچان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی
ہمیں تو آج یاد نہیں ہے کہ وہ کیا عہد کیا تھا، وہ تو روح کی بات تھی، لیکن بہت سارے ایسے اہل علم کا ذکر تاریخ میں موجود ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عہد الستو بربکم یاد ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، صحابہ میں اور نام ہے، اور اس کے بعد اہل اللہ میں بہت سے ایسے نام ہیں۔ قرآن کے ایک بڑے مفسر گزرے ہیں امام ابن عربی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی ان کا بھی حیات میں لکھا ہے کہ وہ بھی فرماتے مجھے بھی یاد ہے وہ وقت، وہ ارواح کی باتیں جب اللہ نے یہ عہد لیا تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو اے اللہ ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کاروائی پہ جو کیا مبطلون باطل پر چلنے والوں نے، یعنی بعد کی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے، اصل قصور تو باپ دادا کے، ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے تمہیں سجھا دیا، تمہاری فطرت میں یہ بیج ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم تفصیل سے وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کی سمجھ کے لیے، لوگوں کے افہام کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ لوگ گمراہی سے، غلط سے اور گناہ سے رجوع کر لیں اور اللہ کی ذات سے تعلق پیدا کر لیں، اپنے رب کو پہچان کر اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ لوگ اللہ